जी अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुने लेकिन उम्मीद करना सब खैरियत ना सो अल्लाह पाक ने विजो ईमान विच सो बिल्कुल अज ईसर मोड़ा मुड़िया में मौजूद हाँ अज जी चौधरी अब्दुल रशीद अज उन्होंने सालाना खत्म है तो उसने तुसा की दसने वीडियो बनाई दे साथ मौजूद हैं जी चौधरी जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर गल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ठीक हो और खैरियत है सब अमन कदों आए हो यूके चो महीना हो गया महीना कोई गया तो अज अपने वाल साहब ने ख़त्म है जी यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो ठीक है और खैरियत है सब ख्याल इधर क्या कर रहे हो क्या हाल है चाचा और ठीक हो से ठीक रहनी जी दुआ करया करो मैं शीर ने खत्म कराया हाँ चलो चाचे को पूछा है चाचे दसिया ना भी अज चाचे रशीद ने ख़त्म है कराया सालाना है जी चंगा लोग सी अल्लाह पाक जाने जी अल्लाह पाक जन्नत फरदौस जगह अता फरमाने भाई यूं साहब लाला क्या हाल है जी खैरियत ठीक हो से ठीक है जी मेहरबानी हाँ जी चेयरमैन क्या हाल है साहब अपने सारे चलो भी है ना जी अल फलाह ने सदर भी हैं तो वैसे भी अच्छे चंगे लोग हैं जी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम नमोदारी का है ठीक ठाक और खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह कदों आयो है नमोदार और माशी का है ठीक ठाक खैरियत ठीक ठाक मास्टर मेरे शायद क्या खबरां लगी हैं मैंने मास्टर के खिलाफ कमा बदना अव्वला खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादिय إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوستوں کے پاک اللہ جل جلالہ من والو حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات رحمت عالم قسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بزرگ کے اندر پاک پیش کرنے کے بعد میں اور آپ محترم چودھری زاہد صاحب کے والد گرامی مرحوم و مغفور اور ان کی فیملی کے بقیہ مرحومین ممبران کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کی اس مجلس کے اندر حاضر و شریک ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی اور اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جملہ مرحومین کی کامل اکمل بخشش درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے. حضرات، موت ایک اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر بھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا. جو مانتا ہے اس نے بھی موت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جو نہیں مانتا اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کامل اکمل انسان وہی ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف سے دیے گی آزمائشوں ابتلاؤں پر صبر کا اظہار کرے. اور ان ہر دو صورتوں کے اندر جو شخص طریقہ محمدی پر چلے گا اللہ کریم اسے حقیقی کامیابی عطا فرمائے. حضرات، ہم ایسے لوگ ہیں، معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ نعمت کثیر تعداد پر ہیں ہمارے ساتھ. لازم نہیں ہے کہ ایک وسیع سلسلہ ہو. دیکھیے، یہ انسان کو جو جسم مل جاتا ہے یہی اس کے لیے بڑی نعمت ہے. آپ آنکھ دیکھیں، کان دیکھیں، تو کچھ نہ بھی ملے، یہ جو دیکھنے کی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کریں تو پورا نہیں ہوتا. یہ جو سننے کی حص اللہ نے دی ہے اگر اسی کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر وہ شکر ادا نہیں ہوتا کہ اللہ کریم. یہ مالک کا کرم ہے، فضل ہے. ہمیں اس کی عطا کردہ نعمتوں پر ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اس کی طرف سے کوئی ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی ایک مومن کی صفت ہے. حضرات، کتابوں کے اندر آیا ایک بندہ وہ تندرست توانا ہے. ایک دن اس کے سر میں درد ہوا تو درد کی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے پٹی باندھ لی، سر پر پٹی باندھ لی. اور کہیں وہ جب وہ چلا پھرا تو کسی درویش نے کہا کہ یہ بتا، یہ تو نے علامتی پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے، یہ سر کو ڈھکا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے آج سر میں کوئی درد ہوا ہے اس لیے ڈھکا ہوا ہے. اس نے کہا بندہ خدا، جب تجھے کچھ ابتلا آئی تو لوگوں کو بتانے کے لیے آ گیا ہے، تو نے پٹی باندھ لی. جب تجھے آرام تھا تب پٹی کیوں نہیں باندھی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. جب تو صحیح تھا پھر بھی پٹی باندھتا نا کہ مجھ پر کتنا اللہ کا کرم ہے.
تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو تو نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضرات ایمان والے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر وہ اس انداز سے شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کو ان بندوں پر ناز آتا ہے، ان بندوں پر وہ فخر فرماتا ہے اس انداز سے۔ اور جب کبھی ابتلا، آزمائش اور کبھی اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کرتے، اللہ کا خوف بھی رکھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر امید بھی رکھے، جہنم کا خوف ہو، اللہ کی قہاری اور جباری کا خوف ہو، اور اس کی رحیمی کریمی پر امید رکھے۔ یہ بھی سمجھے کہ اگر معمولی سا اس کی نافرمانی ہو گئی تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھے کہ پاپی کتنا بڑا ہوں، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، کبھی بھی وہ کرم فرما سکتا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مومن، اس کی صفت یہی ہے کہ اسے خوشی ملے، اس پر نعمت آئے تو اپنے مالک کے حضور سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرے، اور جب اس پر کوئی ابتلا اور آزمائش آ جائے تو پھر بھی سر سجدے میں رکھ کر کہے مالک تیریاں تو ہی جانتا ہے، میں عطا پر بھی راضی ہوں، اور میں تو مانگ رہا ہے اس پر بھی میں راضی نہیں۔ جب یہ مومن کی صفت بن جاتی ہے تو ایسے مومن کے لیے اللہ کریم نے بڑے درجے رکھے، بڑا کمال رکھا، اور بڑی ہی خوبصورت مقبولیت رکھی۔ اللہ کریم تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے صدقے مجھے آپ سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خوشی غمی میں اپنی یاد سے وابستگی عطا فرمائے، خلوت جلوت میں ہمیں اپنی بارگاہ کے سجدے نصیب فرمائے، مقبول عبادتیں عطا فرمائے، اور قریب یہ رمضان شریف کی آمد ہے، اللہ ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تیاری کریں حضرات رمضان شریف کی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی نبی پاک اپنے وہ تیم المبارک کو کسا کرتے تھے۔ پوچھا صحابہ نے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا مزدوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہ رمضان کی مزدوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہاں اپنی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں ہمارے پاس کیا ہے، کون سے عمل ہے؟ نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اعمال صالحہ ہیں۔ ہاں یہ دن اور ایسے مہینے آتے ہیں کہ اللہ نبی کے صدقے بیڑا پار فرماتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ رمضان کی تیاری کریں اور تہیا کریں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تہیا کریں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور اللہ کا فرض سمجھ کر اس کو صحیح معنوں میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محترم چودھری عبدالرشید صاحب مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم تیرے فضل و توفیق کے ساتھ تلاوت کلام الہی ہوئی، بعض نصیحت ہوئی، ختم پاک پڑھا گیا، ماہ حضرت کام پیش کیا گیا، ان جملہ معمولات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اس کا عاجزانہ طور پر ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین ان کے ماننے والوں کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ خاندان کے افراد، اہل بیت نبوت، پنجتن پاک، ازواج مطہرات امہات المومنین، اصحاب رسول، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور کے جملہ اجداد کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اللہ شہداء بدر، احد، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء کاملین، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول الہ العالمین۔ ان جملہ پاکان امت نفوس قدسیہ کی عظمتوں کے صدقے جملہ اہل ایمان مرحومین کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص خطۂ کشمیر کے اندر جتنے بھی سادات کرام، اولیاء کاملین، اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو حالت ایمان و اسلام کے اندر یہ دنیا چھوڑ گئے، اللہ سب کو آج کی مجلس کا ثواب عطا فرمائے۔ خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے اللہ 9 قرآن پاک، اس کے علاوہ متفرق عظیم کی صورتیں، اوراد و وظائف اور جو کچھ پڑھا گیا، میرے مل کیا گیا، اللہ ان سب کا ثواب۔ محترم چودھری زید صاحب کے والد گرامی چودھری عبدالرشید صاحب مرحومہ و مغفور کی روح پر اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما، درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما، جنت کی انہیں باریں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے تایا جان، ان کے دادا اور جملہ اس فیملی کے جتنے بھی اہل ایمان حالت ایمان کے اندر فوت ہو چکے ہیں، اللہ فردن فردن سب کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما، درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما، جنت کی باریں نصیب فرما۔ اللہ اس فیملی خاندان پر اپنا فضل و کرم فرما، جو یہاں ہیں بیرون ملک کے سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما، اور اپنی بندگی والی زندگیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین حاضرین مجلس میں سے ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ، مشائخ میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور، کامل اکمل مغفرت فرما کر جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے لیے کوئی دعا گو نہیں، حالت ایمان کے اندر فوت شدہ ہیں، اللہ ان کا بھی بیڑا پار فرما۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرما، زندگیاں اسلام والی، موتیں ایمان والی عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی پاک علیہ السلام کے توسل و نگاہ عنایت سے ہمیں خیر و برکت کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرما، اس کے روزے نصیب فرما، الہ العالمین اس کی تراویح، صیام، قیام نصیب فرما، مقبول عبادت اور بندگی نصیب فرما۔ اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، غزہ و فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو الہ العالمین اپنی بندگی کی خیرات عطا فرما۔ بار دیگر الہ العالمین جناب امام حسن و حسین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جملہ مرحومین کی کامل بخشش فرما، دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔